ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کا بیان، یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے اپنی اس سنن ابن ماجہ میں، اور اس عنوان کے تحت وہ دو حدیثیں لائے۔ پہلی حدیث کا نمبر ہے 1767 اور دوسری حدیث کا نمبر ہے 1768۔ تو ان دونوں احادیث میں وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی حدیث جس کا نمبر 1767 ہے، اس کی راویہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت و ریاضت میں محنت اور مشقت اختیار کرتے تھے، ماہ رمضان کے باقی اور سال کے باقی دنوں میں اتنی عبادت و ریاضت میں محنت اور مشقت نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی حدیث ہے، اس میں جہد کا ذکر ہے، کوشش کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کثرت سے عبادت و ریاضت کرتے تھے، اور جیسے ایک بندہ محنت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، یعنی اپنی طبیعت پہ بوجھ بھی ڈالنا پڑتا تو آپ ڈال کے عبادت و ریاضت میں لگے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا، اور اپنی جہد کا لفظ ہے، یعنی اپنی طبیعت پہ مشقت بوجھ ڈال کے بھی عبادت کرتے رہنا، یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی فضیلت پہلے دو عشروں کی بنسبت زیادہ تھی، تبھی آپ اس میں زیادہ محنت کرتے تھے، عبادت میں زیادہ کوشش کرتے تھے۔ تو آپ کا کوشش کرنا اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی فضیلت کو واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی اسی معنی کو بیان کر رہی ہے، جس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں۔ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر احیا اللیل وشد المئزر وایقظ اہلہ۔ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ ساری رات جاگتے، احیا اللیل، رات کو زندہ کرتے، یعنی ساری رات جاگتے۔ آخری، یہاں سے لگ رہا ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات میں، آخری عشرے کی ہر رات میں ساری رات جاگتے، سوتے نہیں۔ احیا اللیل کا مطلب یہ ہے وشد المئزر، اور اپنی تہمد کو ذرا کس کے باندھ لیتے۔ یہ استعارہ ہے چستی کی طرف، ہمت کی طرف، محنت کی طرف۔ جیسے ایک مزدور اور کسان اور محنت کا کش بندہ کام سے پہلے اپنا لنگوٹ ذرا کس کے باندھ لیتا ہے تاکہ کام کے دوران میرا لنگوٹ اور میری چادر کھل نہ جائے، وہ استعارہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام پر کاربند ہے اور بڑے جذبے سے، بڑی محنت سے اور بڑی کوشش سے اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب سیدہ عائشہ نے فرمایا شد المئزر، حضور ماہ رمضان کے آخری عشرے کی عبادت و ریاضت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے شد المئزر، اپنا لنگوٹ کس لیتے، یعنی اپنی تہبند کو ذرا کس کے باندھ لیتے تاکہ میں عبادت و ریاضت زیادہ سے زیادہ کر سکوں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف خود آپ عبادت و ریاضت کرتے بلکہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، بھائی عبادت کرو۔ تو یہ دو احادیث
جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت میں امام ابن ماجہ لائے ہیں، یہ دونوں احادیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ بندہ مومن کو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے تعلیم دی ہے، اسی جذبے کے ساتھ ہمیں بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ساری راتوں میں عبادت و ریاضت کرنا چاہیے، راتوں کو جاگ کے گزارنا چاہیے، اور اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی بیدار کرنا چاہیے، اور انہیں بھی عبادت و ریاضت کی تعلیم، تبلیغ اور ترغیب دینی چاہیے، اور ان سے بھی عبادت کروانا چاہیے۔